بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ ناظرین، جب سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان وہاں پہ موجود ہے، امریکہ ہے، قطر ہے اور ایران کی قیادت بھی وہاں پہ موجود ہے، تو اس وقت جنگ دوبارہ ہوتے ہوتے بچی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایران میں شدید اضطراب تھا، جو اسرائیل نے حملے تیز کر دیے لبنان پہ، اور اسرائیل نے جنگ بندی کے حوالے سے وائلیشن کی ہے، بلکہ وہ مکر گئے کہ یہ ہماری طرف سے جنگ بندی نہیں، ہم لڑائی کریں گے حزب اللہ کے ساتھ، اور وہ وہاں لبنان پہ لگاتار اٹیک کر رہے ہیں۔ اب ایران کے اندر کافی اضطراب تھا، بہت غصہ تھا، وہ واپس جواب دینے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس وقت قطر اور پاکستان متحرک ہوئے۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے اور قطر کے ذریعے ایران سے درخواست کی کہ آپ ابھی صبر کا مظاہرہ کریں، ہم اسرائیل کو روکتے ہیں۔ اب یہ امریکہ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے، اور وہ کس حد تک روک سکتا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ اسرائیل میں بہت غصہ ہے اور وہ امریکنز کو اب ذمہ دار ٹھہرانا شروع ہو گئے ہیں اپنی اس شکست کے لیے۔ شکست میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے اسرائیل اور ایران میں سے اسرائیل برا لگتا ہے یا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا یا انہوں نے اگریشن کی، یہ بات نہیں ہے، یہ اب خود اسرائیلی بھی کہہ رہے ہیں۔ اسرائیل کے اندر ایک سروے ہوا ہے، اور ایک حیران کن سروے ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق 92% اسرائیلی شہری یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اس جنگ کا فاتح ہے، ایران کو زیادہ بڑی کامیابیاں ملی ہیں اس لڑائی میں، جبکہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں صرف 12% اسرائیلی ایسے ہیں جنہوں نے اس معاہدے کی حمایت کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں جو ایک MOU سائن ہوا، جو مذاکرات ہو رہے ہیں، صرف 12% اسرائیلی ایسے ہیں جنہوں نے اس کی حمایت کی ہے، 63% ایسے ہیں جنہوں نے اس کی سیدھی مخالفت کی ہے، اور بہت تھوڑے ایسے ہیں بیچ میں سے جنہوں نے کوئی رائے نہیں دی۔ اسرائیلیوں کی اکثریت اب یہ سمجھتی ہے کہ نیتن یاہو کی ایران کے حوالے سے پالیسی مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہے، اور امریکہ کا پیچھے ہٹ جانا یہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا۔ یہ تو ناظرین اسرائیل کے اندر معاملہ چل رہا ہے، تو بڑی مشکل سے امریکہ نے گارنٹیاں دے کے اور یہ کہا پاکستان کو، اور یہی کہا انہوں نے قطر کو کہ آپ کچھ بھی کر کے ایران کو ابھی لڑائی سے روکیں اور انہیں صبر کی تلقین کریں، کیونکہ ایران کے اندر ایک عجیب صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ایران کی جو سیاسی قیادت ہے، جس میں کالی باف اور نام لیا جاتا ہے عراقچی کا، یہ اور ان کے حمایتی وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں مذاکرات میں جانا چاہیے اور ایران کو مزید جنگ نہیں کرنی چاہیے، ایران نے جنگ جیت لی ہے لہذا اس کا فائدہ اٹھایا جائے، جبکہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی اور ان کے حمایتی جو بہت بڑی تعداد میں ہے، اور ایرانی فوج بھی اس طرف ہے، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، امریکہ کے ساتھ اس قسم کا کمزور معاہدہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بڑی مضبوطی سے امریکہ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنی چاہیے، اور ہمارے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اب ایک طرف اسرائیل ہے، اس کا انتہائی سخت موقف ہے، دوسری طرف مجتبیٰ خامنائی اور ان کے حمایتی ہیں، ان کا بڑا سخت موقف ہے، جبکہ امریکہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ چکا ہے اور کچھ حد تک لچک دکھائی ہے ایران کی قیادت نے، لیکن ان پہ شدید دباؤ ہے۔ اگر اسرائیل بار بار حملے کرتا ہے اور بار بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر ایران کے پاس رستہ بچے گا نہیں، شدید ترین عوامی دباؤ پیدا ہو جائے گا۔ سپریم لیڈر کی لوکیشن کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں اور کس طرح سے موجود ہے۔ دیکھیں، ابھی جو آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ان کا نماز جنازہ، ان کی تدفین کی تقریبات، اور یہ بہت سارا کچھ ہوگا آنے والے دنوں میں، جولائی کے دوسرے ہفتے میں یہ سارا کچھ ہوگا، پہلے ہفتے میں شروع ہو جائے گا، دوسرے ہفتے تک یہ چلے گا، فیونرل جو تدفین کا سارے مراحل ہیں وہ ہوں گے۔ اب اس میں مجتبیٰ خامنائی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سامنے آئیں گے پہلی مرتبہ، اور ان کی میڈیکل کنڈیشن بھی اب پہلے سے بہتر بتائی جا رہی ہے، تو اگر وہ سامنے آتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہیں۔ دوسرا، وہ ابھی جس جگہ پہ ہے ایران کے اندر، جو ایرانی قیادت ہے، ان میں سے بھی بیشتر لوگ نہیں جانتے کہ مجتبیٰ خامنئی کس جگہ پہ محفوظ ہیں، کس شہر میں ہیں، کس جگہ پہ ہیں، کس نوعیت کی وہ سیکیورٹی ہے جو ان کے آس پاس ہے، تو یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، حتیٰ کہ ایران کے اندر بہت طاقتور لوگ بھی نہیں جانتے کہ جو ایران کے اس وقت کے سپریم لیڈر ہیں وہ کس جگہ پہ محفوظ مقام پہ موجود ہیں، کیونکہ ایران کے اندر سے ہی خبریں لیک ہوتی ہیں، ایران کے اندر سے ہی لوگ غداری کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بمباری ہوتی ہے۔ پہلے اس سے ایران کے بہت سارے سائنٹسٹ شہید ہو گئے، بہت سارے جرنیل شہید ہو گئے، بہت نقصان ہوا ایران کا، بار بار ہوا، ان کی انٹیلیجنس کے لوگ شہید ہو گئے، تو اب وہ مجتبیٰ خامنئی کو مکمل طور پہ ہائی سیکیورٹی کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ تو فی الحال تو ناظرین جنگ ہوتے ہوتے رک گئی، اور اچھی بات یہ ہے کہ اب مذاکرات ہوں گے، قطر اور پاکستان جو ہیں وہ اس کے اندر ثالثی کا رول پلے کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ JD وینس سے امریکی وفد نے ان کی قیادت میں پاکستانی وفد سے ملاقات کی، یہاں پہ شہباز شریف تھے اور ان کے ساتھ فیلڈ مارشل آصف منیر تھے اور دیگر لوگ تھے۔ اس طرف سے جیرڈ کشنر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں، اسٹیو وٹکوف، اور جو قیادت کر رہے ہیں وہ JD وینس جو امریکہ کے نائب صدر ہیں۔
امریکی نائب صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا اس کے لیے بہت شکریہ اور یہ آپ ہی کر سکتے تھے. تو یہ بات بالکل ان کی درست ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی مفاد کے لیے بہت زور لگایا. انہوں نے بہت کوشش کی امریکہ کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے جس میں امریکہ اپنی غلطی سے اسرائیل کے اکسانے پر پھنس گیا تھا. تو امریکہ کو اس ساری صورتحال سے اور اس دلدل سے نکالنے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھرپور جدوجہد کی ہے. یہ بات سب کو تسلیم کرنی چاہیے اور امریکہ کے لیے وہ ہر حد تک گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو کئی موقعوں پر جو فیس سیونگ ملی وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دی ہے. شہباز شریف سے دلوائی بے شک پاکستان کا نام استعمال ہوا، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نہ صرف بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ دلوائی بلکہ امریکہ کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری جدوجہد کی اور پاکستان کے جتنے تعلقات تھے ایران کے ساتھ 70 سالہ یا اس کے ساتھ ایک ہماری ہمسائیگی ہے، وہ ایک برادر اسلامی ملک ہے، ان کو استعمال کیا کسی طرح بھی امریکہ کو اس ڈیفیکلٹ سچویشن سے نکالنے کے لیے. تو ابھی امریکہ پوری طرح سے نکلا نہیں ہے کیونکہ اسرائیل امریکہ کو کسی بھی وقت اس معاملے میں مکمل طور پہ دوبارہ پھنسا سکتا ہے. تو اب یہ امریکن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اسرائیل کو روک کر رکھتے ہیں اور اگر اسرائیل باز نہیں آتا تو پھر اسرائیل اور ایران دونوں کو آپس میں دو ہاتھ کر لینے دیں. میری گارنٹی ہے کہ 2-4 دن کے اندر اسرائیل ہمیشہ کے لیے باز آ جائے گا. اب ناظرین، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے یہ ایپیسوڈ تو کر دیا لیکن اب تھوڑا سا وقت نکالیں اور بھارت کا سانس بند کریں. آپ کو اسٹیٹمنٹ یاد نہیں، ذرا دوبارہ سن لیں. آپ DGISPR کا یہ سنیں. آپ ہندوستان کا مودی کہتا ہے کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے، تم ہمارا پانی بند کر دو گے، ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے. جی، آپ نے سنا کہ فیلڈ مارشل کے جو DGISPR ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارا پانی بند کرو گے، ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے. تو ذرا بھارت کا سانس بند کر دیں مہربانی کر کے، کیونکہ بھارت نے ہمارا پانی روک لیا اور لگاتار پانی روک. یہ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مفاد کی لڑائی لڑتے رہیں گے، ان کی جنگیں چلتی بھی رہیں گی اور صلح بھی ہوتی رہے گی. آپ اس میں رول پلے کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو اصل کام ہے، جو ڈیوٹی ہے آپ کی، جس کے لیے پاکستانی قوم آپ کو تنخواہ دیتی ہے، وہ کام کریں. ہمارا پانی بھارت سے چھڑا کر دیں، ہمارے پانی پہ قبضہ ہو گیا. رانا ثناء اللہ کو بیان دیے ہوئے لگ بھگ 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، 2 دن ہو گئے، لیکن ابھی تک انڈیا سے پانی چھڑوانے کا عمل شروع نہیں ہوا. رانا ثناء اللہ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ خبر 100% نہیں بلکہ 110% درست ہے کہ بھارت نے ہمارا پانی روک دیا اور بھارت ہمارے پانی پہ قبضہ کر چکا ہے اور وہ جب چاہے گا پاکستان کو خشک سالی کا شکار کر دے گا اور جب چاہے گا پاکستان کو سیلاب کے اندر ڈبو دے گا. تو یہ بڑی زیادہ. تو ایک تو اب فیلڈ مارشل صاحب کو ٹائم نکال کے تھوڑا پاکستان پہ اور پاکستان کے وسائل پہ توجہ دینی چاہیے جو بھارت چھین رہا ہے، جو ان کی پرائم ڈیوٹی ہے. ناظرین، بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی مارنگ بلوچ کے حوالے سے اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ اس وقت گرفتار ہیں اور انہیں جیل کے اندر رکھا گیا ہے. پہلے ان کے اوپر ٹرائل ہو رہا تھا، ان کو عدالت میں لایا جاتا تھا، پھر بعد میں سسٹم ڈر گیا اور انہیں عدالت میں لانا بند کر دیا. اب اس سے پوری دنیا میں تاثر کیا جا رہا ہے؟ تاثر یہ جا رہا ہے کہ مارنگ بلوچ کو اگر کوئٹہ میں سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بلوچستان میں امن و امان ہے؟ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کا اندازہ آپ یہاں سے کر لیں کہ ایک نہتی خاتون ہے، ایک اکیلی لڑکی، اس کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے، حالانکہ تھوڑا سا فاصلہ، اس کو نکالیں اور نکال کر عدالت میں لا کر پیش کریں. لیکن بہادری کا لیول یہ ہے کہ ایک لڑکی کو عدالت میں پیش کرنے سے ڈرتے ہیں. تو ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ہے ان کا پہلے جیل ٹرائل شروع کیا گیا اور اب ایک نیا ٹرائل شروع کیا گیا ہے جسے فیس لیس ٹرائل کہتے ہیں. مارنگ بلوچ کی بہن نے اس کے اوپر بڑی آواز اٹھائی ہے، لوگ بار بار احتجاج کرتے ہیں. فیس لیس ٹرائل کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے یہ بتایا میڈیا کو کہ نہ جج کا پتہ ہے، نہ پروسیکیوٹر کا پتہ ہے کہ وہ کون ہے اور نہ گواہ کا پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے اور اس نے کیا گواہی دی ہے. تو اس طریقے سے یہ کیس چلایا جائے گا، یہ فیس لیس ٹرائل کہلاتا ہے. ایسے ٹرائل کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی جج سامنے آ کر اتنا بڑا ظلم کرنا نہیں چاہتا. اب ایسا لگتا ہے کہ پیر والے دن مارنگ بلوچ کو مکمل طور پہ کوئی سزا سنا دی جائے گی اور ان کو جیل کے اندر پکا بند کر دیا جائے گا، کیونکہ نظام اب اس معاملے پہ تل گیا ہے کہ وہ ایک لڑکی کا سامنا نہیں کر سکتا. یعنی اتنے سارے بندوقوں والے ہیں، آپ کے پاس سرکار ہے، حکومت ہے، سارا کچھ ہے، ایک نہتی لڑکی ہے، آپ اس کا سامنا نہیں کر سکتے. وہ عدالت میں آتی ہے، آپ پھر ڈرتے ہیں اس سے. اس کو آپ نے کہا جی ہم جیل کے اندر اس کا ٹرائل کریں گے، پھر آپ نے کہا جی ہم اس کا فیس لیس ٹرائل کریں گے، اور اب اس کا وکیل جو ہے اور انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے جو فیئر ٹرائل کا ہمارا رائٹ ہے وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے. یعنی جو ہمیں فیئر ٹرائل کا رائٹ آئین پاکستان دیتا ہے وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے. وہ آئین کی بات کر رہے ہیں، وہ ریاست کے آئین کی بات کر رہے ہیں. انہیں کہتے ہیں جی فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے وہ ہمیں دیا جائے.
کہ عدالت کم سے کم ہمیں موقع تو دے اپنا مقدمہ لڑنے کا، لیکن موقع نہیں دیا جا رہا۔ اب فیس لیس ٹرائل کے خلاف انہوں نے وہاں پہ دھرنا دے دیا جیل کے اندر، مارنگ بلوچ نے اور ان کے ساتھیوں نے۔ اب وہ جو دھرنا ہے اس کے بعد باہر آتے ہیں لوگ، وہ بھی احتجاج کرتے ہیں، ان کی فیملی باقی لوگ آتے ہیں وہ بھی احتجاج کرتے ہیں بلوچستان کے اندر کہ جناب آپ زیادتی کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ انہوں نے یہ کیس پریزنٹ کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لائر بھی باہر ہو گئے۔ تو اب حکومت نے اپنی طرف سے ایک وکیل شامل کر دیا ہے، اور یہ جو وکیل شامل کیا گیا ہے یہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا ILF کا سابق صدر ہے بلوچستان کا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ صورتحال ہے کہ PTI کا جو صدر ہے اقبال شاہ اس کا نام ہے، اور اب یہ مقدمہ لڑ رہا ہے۔ تو جو مارنگ بلوچ کے ساتھی ہیں انہوں نے رابطہ کیا پاکستان تحریک انصاف سے، جی یہ کیا زیادتی ہے؟ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ہم پرامن جد و جہد کر رہے ہیں بلوچستان میں امن کے لیے، جبری گمشدگیوں کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں انسانی حقوق کے لیے، آپ کہتے ہیں جی آپ کاز کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اوپر سے آپ کا جو وکیل ہے اقبال شاہ جو آپ کا سابق صدر رہا ہے یہ مقدمہ لڑ رہا ہے جا کے سرکار کی طرف سے مارنگ بلوچ کا وکیل بن کے۔ مارنگ بلوچ نے اس کو وکیل نہیں بنایا، مارنگ بلوچ نے اپنے وکیل کو کہا کہ تم نے میرا کیس نہیں لڑنا، یہ زیادتی اور ظلم ہے۔ تو ریاست نے کیا کیا، یہ جو اقبال شاہ صاحب ہیں جن کی عمران خان صاحب کے ساتھ یہ فوٹو بھی آپ دیکھ لیں، یہ ILF کے سابق صدر بھی رہے ہیں وہاں بلوچستان میں، اور یہ بارشار کے الیکشن بھی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں کی بنیاد کے اوپر کلیم کرتے ہیں۔ اب یہ جو اقبال شاہ صاحب ہیں یہ وہاں پہ ریپریزنٹ کریں گے مارنگ بلوچ کو ان کی مرضی کے خلاف۔ تو پیر والے دن مارنگ بلوچ کو فکس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ریاست نے جناب پسند کیا انہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ صفائی یہ دی ہے، جو ان کا وکلا کا ونگ ہے، کہ جناب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی بھی وکیل جو ہماری تنظیم کا صدر ہے یا عہدیدار ہے وہ یہ مقدمہ نہیں لے گا، کوئی پرسنل کیپیسٹی میں لینا چاہے تو وہ لے سکتے۔ تو یہ تو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، بلکہ ڈس اون کرنا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کو، کہ ہماری پالیسی کے خلاف اگر یہ وکیل جا رہا ہے تو پھر اس کا ہماری تنظیم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن پیسہ اور اختیار بڑی چیز ہے، لوگوں سے بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے۔ مارنگ بلوچ آواز اٹھا رہی ہے اپنے لوگوں کے لیے، اسے کس بات کا لالچ ہے؟ وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، تکلیف برداشت کر رہی ہے، اس کے ساتھی تکالیف برداشت کر رہے ہیں، پورا خاندان انہوں نے تباہ کروا لیا ہے، بہت سارے لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں، بے شمار لوگ جو ہے وہ جبری طور پہ گمشدہ کیے گئے ہیں۔ اب وہ انسانی حقوق کے لیے، بلوچستان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو طاقتور لوگ ڈر جاتے ہیں، اور ایک لڑکی کا سامنا کرنے کی بجائے اتنے بزدل ہیں کہ اس کو اٹھا کر جیل کے اندر بند کر دیا۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ اپنے بل کی حمایت میں خود سامنے آ گئی ہے، یعنی یہ جو انہوں نے بل پیش کیا تھا نا کہ جس کے گھر کے اندر مرضی جا کے ٹاور ٹھوک دیں، آپ جدھر مرضی آپ قبضہ کر کے آپ اپنی تاریں بچھا لیں، تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا جو بل لایا گیا تھا PMLN کی شزا فاطمہ کی جانب سے، جو خواجہ آصف کی بھانجی ہیں ان کی جانب سے جو لایا گیا، عجیب و غریب کام کیا گیا، کوئی بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا۔ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو اپنے سوشل میڈیا کالا چینل وغیرہ اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ میدان میں آ گئے، اور انہوں نے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا اس بل کو کہ جناب یہ تو بل ہی بہت اچھا ہے، اس میں تو کمال کام ہو رہا ہے۔ یعنی پورے پاکستان میں کوئی بھی ذی شعور آدمی اس بھونڈی حرکت کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو اپنے سوشل میڈیا کے ورکرز اور چینلز ہیں، کالا چینل سمیت، وہ اب اس کے دفاع میں سامنے آ گئے ہیں۔ تو کھل کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کنٹرول ان کا ہونا چاہیے، اور ان کا ریٹائرڈ جرنیل جو بیٹھا ہوا ہے PTA کے اوپر، اس کے بعد یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کمپنیوں کے ذریعے سے جس مرضی آدمی کی پراپرٹی کے اندر بڑھ جائے، اور جو گھسنے کی اجازت نہ دے اس کے اوپر جناب جرمانہ بھی کر دیا جائے، کروڑوں روپے کا، اس کو اٹھا کر جیل کے اندر بھی بند کر دیا جائے۔ خواجہ آصف صاحب کی ناظرین وقتاً فوقتاً غیرت جاگ، یعنی ابھی انہوں نے ویگو ڈالوں کے اوپر اٹیک کر دیا۔ خواجہ آصف نے کہا جی یہ کیا بےہودگی ہے، یہ ویگو ڈالے یہاں پھرتے ہیں وہاں پھرتے ہیں، یہ کلچر ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ بتا رہے تھے اراکین اسمبلی کو اور نئے وزراء کو کہ آداب کیا ہوتے ہیں، اور انہیں یہ بتا رہے تھے کہ جناب اخلاقیات کیا ہوتی ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب نے اخلاقیات کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ وہ شخص ہے جو اس وقت نہیں بولا جب نقاب پوش اسی ایوان کے اندر قومی اسمبلی میں داخل ہو گئے تھے، یہ تب بھی نہیں بولا جب پروڈکشن آرڈر کو بوٹوں کے نیچے روندا جا رہا تھا، یہ تب بھی نہیں بولا جب ریحانہ ڈار کا مینڈیٹ چھین کر فارم 47 کی صورت میں اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا اور یہ قومی اسمبلی پہنچ گیا، تب بھی نہیں بولا۔ ان کی اخلاقیات جو ہے نا بڑی سلیکٹیو ہے، جیسے بلاول کی غیرت بڑی سلیکٹیو ہے۔ جو آج مارنگ بلوچ کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر یہ آصفہ زرداری کے ساتھ ہو تو بلاول کی چانگڑیں آپ سنیں گے وہ آسمانوں تک جائیں گی، پھر یہ کہے گا کتنے بے غیرت ہو آپ۔ یہ تب یہ بات کرتا ہے جب اس کی پھپھو اٹھائی جاتی ہے کرپشن میں، لیکن جب مارنگ بلوچ بے گناہ اٹھائی جاتی ہے تب یہ نہیں بولتا، اور یہ دعوے دار ہے کہ میں لیڈر ہوں۔ اس طرح کے لیڈر نہیں ہوتے، یہ فیڈر سے ہی لیڈر ہے، یعنی یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، فیڈر اس کے منہ میں تھا اور اس کو لیڈر بنا دیا تھا۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا، نہ ایسے ملک چلتے ہیں۔
اور اسٹیبلشمنٹ کو ایسے لوگ اس لیے پیارے لگتے ہیں کہ یہ چھپ چھپ کے جوتے پالش کرتے ہیں. کئی لوگ سامنے آ کر کرتے ہیں, کئی لوگ چھپ چھپ کے جوتے پالش کرتے ہیں, اور ان کا جوتے پالش کرنے کا فیملی کا ریکارڈ بڑا کمال ہے. ان کے نانا سے شروع ہے, یعنی وہ ڈیڈی کہتے تھے ایوب خان کو, پھر وہ انقلابی بن گئے, بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے قربانی دی اور اپنے سارے داغ دھو دیے. بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت تک اپنے سارے داغ دھو دیے, لیکن یہ باپ بیٹے نے پیپلز پارٹی پہ جتنے داغ لگا دیے ہیں نا, بروٹ میجورٹی سے لے کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے تک, یہ داغ اب نہیں دھل. یہ ان کے چہروں کے اوپر یہ کالک ملی گئی ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی. اور ان کی حرکتوں اور ان کی سہولت کاری کی وجہ سے آج پاکستان یہاں پہنچ گیا ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی اب کیا صورتحال ہے, یہ ذرا آپ خبر دیکھیں. خبر تو ڈفرینٹ الگ الگ نیوز چینل پہ آئی ہے, لیکن اس میں جو قسمت خان صاحب ہیں انہوں نے بڑی زبردست رپورٹنگ کی ہے. پاکستان میں کی جانے والی غیر ملکی سرمایہ کاری میں ہر برس کمی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے دور کے بعد سے اب کمی ہوئی, نہیں, ہر سال کم ہوتی ہے, پھر اس کے مقابلے میں اگلے سال کم ہوتی ہے, پھر اس کے مقابلے میں اگلے سال کم ہوتی ہے, پھر اس کے مقابلے میں اگلے سال کم ہوتی ہے. یہ جو پچھلے سال 2024-25 والا معاملہ تھا یا 25-26 والا معاملہ تھا, کیونکہ 26 اب آ گیا نا, تو پچھلے سال کا جو بجٹ تھا اس دوران پاکستان میں 1.56 ارب ڈالر یعنی 156 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری آئی تھی غیر ملکی. لیکن اس سال کتنی غیر ملکی سرمایہ کاری آئی ہے, یہ 47 کروڑ 76 لاکھ ڈالر رہی ہے, آدھی سے بھی آدھی, یعنی 33% لگ بھگ رہی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں 3 گنا کم سرمایہ کاری ہوئی ہے اس سال. پچھلے سال اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہوئی, اس سے پچھلے سال مزید کم ہوئی. تو یہ لگاتار ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اس طرح پاکستان میں سرمایہ کاری کم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ بی بی سی کی ایک خبر آپ دیکھیں کہ صرف یہ گزشتہ جو مالی سال ہے اس میں پچھلے چند مہینوں کے دوران پاکستان سے جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں انہوں نے 73 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز نکال لیے ہیں. باہر سے جو سرمایہ کاری آئی وہ 47 کروڑ ڈالر آئی ہے, پاکستان سے جو نکل گئی وہ لگ بھگ 74 کروڑ ڈالر ہے. جتنی آئی اس سے دگنی لگ بھگ نکل گئی. یہ ہے پاکستان کے اندر اس وقت سرمایہ کاری کی صورتحال. یہ پاکستان کے ساتھ کر دیا اس ٹولے نے, پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے, ان دونوں نے مل کر. ناظرین, اسد عمر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور سزاؤں کے حوالے سے بتایا. میں چاہوں گا میں ضرور آپ کو وہ ٹویٹ پڑھ کے سناؤں جو یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ, عمر چیمہ صاحب کے ساتھ, محمود الرشید صاحب کے ساتھ اور اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ ہوا. انہوں نے کہا جی ایک ایسے مقدمے میں یاسمین راشد, اعجاز چودھری, محمود الرشید اور عمر چیمہ کو سزا سنا دی گئی جو جس واقعے کا مقدمہ تھا اس دن یہ چاروں پہلے ہی گرفتار ہو کر جیل میں موجود تھے. یعنی جس دن مقدمہ ہوا, جس واقعے کے اوپر یہ مقدمہ ہوا, جب وہ واقعہ ہو رہا تھا تو اسد عمر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ سارے اس دن جیل میں تھے. اندازہ کریں آپ. اور یہ جیل کے اندر سے تفتیشی نے کہا میرے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن پھر بھی انہیں سزا دے دی گئی. اظہر مشواڑی صاحب نے اب بتایا کہ ان کو ٹوٹل سزائیں ہوئی کتنی ہیں. یہ 17 سال کی سزائیں ملا کرنا اب تک دی گئی جھوٹی سزائیں ڈاکٹر یاسمین راشد کو اور سینیٹر اعجاز چودھری کو اور عمر سرفراز چیمہ کو, ان تینوں کو اب تک 280 سال کی سزا سنائی جا چکی ہے. تینوں کو 280 ایک کو, 280 دوسرے کو, 280 تیسرے کو. اور میاں محمود رشید صاحب کو اظہر مشواڑی صاحب کے بقول جو ٹوٹل سزا اب تک ہوئی ہے وہ 268 سال ہوئی ہے. ان کے علاوہ بھی 4 ورکر کو سزائیں سنائی گئیں جو وقوع کے دن جیل کے اندر تھے, لیکن اس کے باوجود انہیں سزائیں سنا دی گئی ہیں. یہ ناظرین پاکستان کے اندر صورتحال ہے. یعنی آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ ایک بندہ جیل کے اندر ہے, باہر وقوع ہوتا ہے, اس کو جیل کے اندر سزا ہو جاتی ہے کہ جناب تم نے یہ کیا وقوع, اور اس کو سزا سنا دی جاتی. اور یاسمین راشد جنہوں نے ہزاروں زندگیاں بچائی, ہزاروں آپریشنز کیے, ساری زندگی انسانیت کے لیے انہوں نے وقف کی ہے, ایسی خاتون کے اوپر جو ہے وہ 280 سال تک کی سزائیں صرف اس لیے سنا دی گئی کہ انہوں نے عاصم منیر کی بات نہیں مانی. عاصم منیر صاحب کے موقف سے انہوں نے اختلاف کیا اور وہ اپنے موقف پہ ڈٹ گئی. ایک ملٹری جنرل اتنا طاقتور ہوتا ہے پاکستان میں کہ وہ جو چاہتا ہے نظام سے کروا لیتا. یہ بات نواز شریف بھی جانتے ہیں, اس لیے آج کل نواز شریف دھیمے دھیمے رہتے ہیں. ناظرین, ایک آخری خبر میں آپ کو سناتا ہوں, وہ یہ ہے, یہ جیو نیوز پہ آئی ہے. خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق کو گرانٹ عمران خان کے ساتھ ملاقات سے مشروط کر دی. اس پہ جو ہے اسٹیٹمنٹ شفیع جان کا بھی ہے, اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ مزمل اسلم کا بھی. دیکھیں, یہ کہ عمران خان سے ملاقات کروائیں پھر ہم وفاق کو جو ہے وہ گرانٹ دیں گے, جو کٹوتی ہم تب کریں گے ورنہ ہم پیسہ آپ کو نہیں دیں گے. اب کے پی کے نے بجٹ تو بڑا بیلنس پیش کیا اور اچھا بجٹ پیش کیا, میں نے اس کو پڑھا ہے, وہ نسبتاً ایک بہتر بجٹ ہے اتنے مسائل میں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اب وہ رشوت دے گی عمران خان سے ملاقات کے لیے. وہ عمران خان جس نے پاکستان میں جیل سے بیٹھ کر 2/3 اکثریت لے لی, وہ عمران خان جو پاکستان کے اندر اس کے بدترین مخالفین کہتے ہیں کہ وہ آج بھی 90% تک مقبول ہے, وہ عمران خان جس سے نظام اتنا ڈرتا ہے
کہ اس کو سامنے نہیں لا سکتے، اس کی آواز نہیں سنوا سکتے۔ وہ عمران خان جس کے ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کی اکثریت کھڑی ہے، اس کی پولیٹیکل پارٹی اتنی مجبور ہے کہ اس عمران خان سے ایک ملاقات کے لیے وہ پیسے آفر کر رہی ہے کہ اگر ہم سے پیسے لینے ہیں تو یہ سودے بازی کرو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، تم ہماری عمران خان سے ملاقات کرو۔ یہ بہت کمزوری ہے۔ عمران خان نوجوانوں کو شاید اس لیے تو نہیں لایا تھا کہ وہ اس قسم کی کمزوری شو کریں گے۔ سہیل آفریدی کے پاس ایک بڑا موقع تھا، شاید اب بھی ہے، کہ وہ نوجوانوں کو اکٹھا کرتے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ان کی اوقات دکھاتے کہ یہ نوجوان آپ کو بہا کر لے جائیں گے، ورنہ آپ قوم کے سب سے مقبول لیڈر کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک، لیکن وہ ایسا کر نہیں پائے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔